یہ آپ لوگوں نے مجھے ایک موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی والدین تشریف لائے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، ماہرین اللہ کا یہاں پر موجود ہے، منتخب ممبران یہاں پر موجود ہے، پریس کے دوست یہاں پر موجود ہے، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے لیے دونوں نے ایک اسپیچ لکھی ہوئی ہے جو حسن شیر صاحب نے پڑھی۔ کبھی کبھار جب اس طرح کا فنکشن ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کاغذ سے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن میری عادت چونکہ اب میں زیادہ بول نہیں سکتا، اتنی زیادہ باتیں کرتا نہیں میں، میرے خیال میں اس کو ایوائڈ کر لیتا ہوں، اور جو جنرل سی باتیں ہیں جو حسن شیر صاحب نے بات کی، اور کچھ اس یونیورسٹی کے حوالے سے جو میرے نالج میں ہے اس کے حوالے سے میں کچھ بات کر لوں گا، اور زیادہ ریسرچ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے تو میرے خیال میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ یہاں پر پی ایچ ڈی اسکالرز موجود ہے، وائس چانسلرز موجود ہے، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے سامنے اس طرح کی بات کرنا میرے خیال مناسب نہیں ہے۔ آج میرے لیے خوشی بھی اس لحاظ سے بھی خوشی ہے کہ اس پینڈال میں نیچے میرے یونیورسٹی فیلوز، میرے علاقے کے میرے کلاس فیلوز یہاں پر موجود ہے، تو میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ یہاں پر داؤد جان صاحب موجود ہے جو وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، یہ میرے یونیورسٹی فیلو تھے، اسکول فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ یہاں پر بہت سے میرے اور بھی دوست موجود ہیں، ابرار موجود ہے یہاں پر، یہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا، اور میرے علاقے ڈاکٹر نجیب یہاں پر موجود ہے، یہاں پر چیئرمین بورڈ یہاں پر موجود ہے، تو اور بھی سوات کے میرے معززین دوست یہاں پر موجود ہیں۔ میں صرف 2-3 چیزیں اس پہ بحث کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جس یونیورسٹی میں میں کھڑا ہوں، بدقسمتی سے ڈاکٹر حیدر صاحب یہاں پر موجود ہے جو ہمارے ایم این اے ہیں، پچھلی حکومت میں ہمارے ساتھ ایم پی اے رہے، اور اس یونیورسٹی کا ایک چکر میں نے لگایا تھا جب پرویز خان ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، اور پچھلی گورنمنٹ میں یہاں پر ہم آئے تھے، اور جو یونیورسٹی وی سی صاحب تھے وہ اس وقت انہوں نے جو پریزنٹیشن دی تھی، پتہ نہیں کوئی ٹھیلا تھا ادھر ہم گئے تھے، میں نے اس وی سی صاحب سے ایک کویشچن پوچھا کہ وی سی صاحب یہ کیا چیز ہے، یہاں پر کوئی آپ بلڈنگ شلڈنگ بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک تو میرے خیال میں جو زمین کی انہوں نے سلیکشن کی تھی اس میں بڑے مسائل تھے، اس کے بعد پھر ڈفرینٹ جو لوگ آئے، وی سی صاحب آئے، وی سی صاحبان یہاں پر آئے، تو انہوں نے اس طرح اس یونیورسٹی کو فوکس نہیں کیا۔ ہر ایک جو وی سی صاحب آتے ہیں، یا اگر ہم لوگ آتے ہیں، پولیٹیکل لوگ آتے ہیں، یا دوسرے ادارے میں لوگ آ جاتے ہیں، تو ہر ایک کی ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے، کچھ ڈیولپمنٹل سائڈ پہ اچھے پرفارم کرتے ہیں، کچھ اکیڈیمیا پہ اچھے پرفارم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ مائنڈ کے لوگ آئے۔ اس یونیورسٹی کے حالات دیکھ کے پچھلی حکومت میں بڑی کوشش کی کہ اس کو ہم اس کی بلڈنگ تعمیر کروا سکے، اس کے لیے فنڈز منظور کروا سکے، کیونکہ یونیورسٹی کی زمین تھی، موجود تھی، اور بدقسمتی سے لاکھوں روپیہ آپ باہر رینٹڈ بلڈنگ پہ ان اسٹوڈنٹس کو آپ ان کو ایجوکیٹ کروا رہے ہیں، تو یہ ایک شرم کی بات تھی کہ زمین موجود ہے اور آپ باہر رینٹڈ بلڈنگ میں آپ لوگوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس دفعہ جب مجھے موقع ملا ایز اے چیف منسٹر، تو میری پہلی خواہش تھی، میرا پہلا فوکس تھا کہ اس یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پر میں کھڑا کر لوں، ان کے لیے بلڈنگز بنا دوں۔ تو جو فنڈ میں نے منظور کروائے وہ الحمدللہ کافی اس پہ کام ہو چکا ہے، اور آج بڑی خوشی ہوئی جب آج یہ بلڈنگز وغیرہ میں نے دیکھ لی، اور یونیورسٹی میں تقریباً کوئی 800 اسٹوڈنٹس آپ یہاں پر موجود ہیں، 800، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مارچ تک یہاں پر تقریباً کوئی 3-4 ہزار کے لگ بھگ ٹوٹل اسٹرینتھ 6,000 ہے شاید، یہ اسٹوڈنٹ بھی اس یونیورسٹی میں واپس آئیں گے، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ باقی انہوں نے جو ڈیمانڈز کی اس پہ میں آخر میں بات کروں گا۔ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس جنہوں نے آج ڈگری لی، اس طرح کی ایک ڈگری، آج مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے بی ایس آنرس ایگریکلچر اور ایم ایس آنرس ایگریکلچر کی ڈگری لی تھی 1996 اور 1999 میں، تو وہ دن مجھے یاد ہے، آج مجھے وہی دن یاد آیا جب میں ڈگری لے رہا تھا، تو آج بڑی خوشی ہوئی جب میں ان نوجوانوں میں، ان طلباء اور طالبات دونوں اسٹوڈنٹس میں آج ڈگری ان کو پرووائڈ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں وہ گولڈ میڈل ان کے گلے میں ڈال رہا تھا، تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھ جیسے نادر انسان کو موقع ملا، اور اللہ نے میرے ذریعے آج آپ کو یہ ڈگری دلوا دی۔ تو میں آپ اسٹوڈنٹ سے ایک گزارش ہے میری، بلکہ آپ ایک نصیحت یہ
समझ ले कि यहाँ तक आना, आपको तालीम दिलवाना, ये आपके वालिदैन का काम था। आज उन्होंने वो मुकम्मल कर लिया। बाकी आज के बाद अब आपने अपने लिए सोचना है, और ये सोच, ये अक्सर हम लोगों से सुना करते हैं कि यार इस मुल्क ने हमें किया दिया। मैं कहता हूँ जो आज आप लोगों ने डिग्री ली है, ये इस मुल्क ने आपको दी है। अब आज के बाद आपने इस मुल्क को कुछ देना है, तो इस पे आपने सोचना है कि इस पाकिस्तान को आपने क्या देना है। ये आपकी सोच होनी चाहिए, आज से आपकी ये सोच होनी चाहिए। तो ये एक गुजारिश है, और वालिदैन को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़वाया, उन्होंने अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी। तो ये आप आज से आप अपने मुल्क के लिए काम करेंगे और अपने मुल्क के बारे में ही सोचेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा ये स्वात के हवाले से यहाँ पर दीर की स्टूडेंट्स भी मौजूद है, शांगला की स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है। ताल्लुक़ मेरा मलकन रीजन से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सिर्फ स्वात का वज़ीर आला हूँ, तो पूरा मलकन रीजन और इसके बाद पूरा खैबर पख्तूनख्वा, तो सब के साथ हमने, चूँकि पार्टी भी इंसाफ के नाम से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो सब के साथ इंसाफ करना है। इंसाफ किस तरह होगा? अगर स्वात में हम और यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, तो इस तरह डिफरेंट जो हमारे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, या जो पेशावर हमारा है, मर्दान है, जो हज़ारा रीजन है, और अब जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आए, जो जम हो चुके हैं, तो उनमें भी इस तरह की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हमने बनवानी है। तो चूँकि आज मैं स्वात में मौजूद हूँ, तो स्वात के हवाले से 2010 में ये यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में 4-5 यूनिवर्सिटियाँ हैं। उस वक्त जब हम स्टूडेंट्स थे तो एक ही यूनिवर्सिटी थी, वो पेशावर यूनिवर्सिटी थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, उसमें UET पेशावर और साथ ही मेडिकल कॉलेज था। तो ये एक ही यूनिवर्सिटी की उसमें था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी है, और स्वात के हवाले से स्वात के लोगों के लिए, स्वात के बच्चों के लिए, पूरे मलकन रीजन के बच्चों के लिए, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होगा कि ज़मीन ली और बस फिर उसको छोड़ दिया और रेंटेड बिल्डिंग में काम शुरू करवा दिया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन भी उसके लिए फ़ाइनल हो चुके हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और उस पर काम भी शुरू है। बल्कि मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा उनका कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुका है, और हमारी कोशिश होगी कि इस टेन्योर में, जितना भी टेन्योर है, इसमें इस यूनिवर्सिटी को भी और जितनी भी नई यूनिवर्सिटी है उनको भी हम उनकी बिल्डिंग भी बनवा दें, और स्टूडेंट्स वहाँ पर आए और वहाँ पर वो एजुकेशन ले। तो उसमें एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर स्वात, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्वात, और जो एक वाइड यूनिवर्सिटी है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, वो एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, जो लाइफ स्टॉक यूनिवर्सिटी भी उसे कहते हैं, जो हमारे DVM डॉक्टर्स और वेटरनरी मेडिसिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डिग्रियाँ लेते हैं, या ये फैसलाबाद जाते हैं, या मेरे ख्याल में सिंध में कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पर जाते हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 सालों बाद ये यहाँ पर स्वात में पढ़ा करेंगे, और इनके लिए ज़मीन फ़ाइनल हो चुकी है, फाइनल स्टेजेस में है, वो यूनिवर्सिटी भी फाइनल होने वाली है। तो ये आपकी 3 यूनिवर्सिटीज़, एक ये स्वात यूनिवर्सिटी को अपने पाँव पे खड़ा करना, और इसके साथ डेंटल कॉलेज, इसके अलावा जो हमारे 9 कॉलेजेस बन रहे हैं स्वात में, बहुत से हमारे स्कूल अपग्रेड्स हो रहे हैं, बहुत सा काम हो रहा है स्वात के खित्ते में, बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये आपके लिए और स्वात के लोगों के लिए भी एक तोहफा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, जो तारीख में पहली बार मलकन रीजन से कोई वज़ीर आला आया है, तो वो मैं हूँ। तो इंशाअल्लाह मेरी तरफ से जो होगा वो मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। इसके अलावा जो VC साहब ने बात की IT जोन्स के हवाले से, तो पिछली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे और उन्होंने डिजिटल सिटी, डिजिटल जोन हरिपुर उसमें अनाउंस की, और प्रॉपरली उन्होंने उसकी संगी बुनियाद भी रख दी। तो मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह कि यहाँ पर इस स्वात यूनिवर्सिटी में भी उस तरह का कोई डिजिटल सिटी हम बना दें। ज़मीन स्वात यूनिवर्सिटी फराम करेगी, तो वहाँ पर कम अज़ कम हमारे जितने भी बच्चे हैं वो स्किल्ड हो सकते हैं, और ये स्किल्ड एजुकेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम तो डिग्री ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। एक तरीक़ाकार है गवर्नमेंट जॉब में या जब प्राइवेट जॉब में आप अप्लाई करते हैं, तो वो कहते हैं जी आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस तो आपने किधर से सीखना है? जब आपको डिग्री मिले तो उसके बाद आपकी हिस्से में एक्सपीरियंस आएगी। आप तो डिग्री के साथ एक्सपीरियंस नहीं ले सकते।
تو میرے کوشش ہوگی کہ یہاں پر وہ ہم ڈیجیٹل سٹی یہاں پر بنوائے، اور جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اسکلڈ بنے، ان کے پاس کوئی نالج ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ ہو کہ جو ہی وہ فارغ ہوں اور ان کو جاب اویلیبل ہو۔ تو انشاءاللہ وہ پروپوزڈ ہے، ان کے ساتھ پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو یہ جو بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا جو میں نے بات کی، انہوں نے بی آئی ٹی کے حوالے سے بات کی، میرا خیال میں یہاں پر ہمیں ڈیجیٹل سٹی بنانی چاہیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس، پورا علاقہ، پورا ملکن اس سے مستفید ہو۔ ہری پور میں ایک ہے، ایک مردان میں ہے، اور ایک میں نے سوات کی لے رکھا ہے، اور ایک صدر ڈسٹرکٹ میں ہم بنائیں گے۔ تو میری خواہش ہے کہ آج اگر یہاں پر آپ لوگ چاہتے ہیں، وی سی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم موجود ہے، تو میں سوات یونیورسٹی کی لسٹ میں اناؤنس کر دیتا ہوں۔ باقی جو آپ کی ڈیمانڈز ہے، جو حسن شیر صاحب آپ نے ڈیمانڈز کی ہے، کوئی 3500 اس کی ملینز کی، کہ یہاں پر ہمیں اور سیکنڈ فیز میں جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے انڈونمنٹ فنڈ کے حوالے سے بات کی، کچھ 2-3 اور آپ کی وہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک زنگ رکھا ہوا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے ڈیولپمنٹل اس کے حوالے سے، حالانکہ یہ سارے ان گوئنگ اسکیمز ہے، کوئی نیا اسکیم اس میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی میں آج نیا اسکیم اناؤنس کر رہا ہوں۔ یہ ہماری ہی فنڈ سے یہ آج کی بلڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن میں نے اس کو اناگوریٹ اس لیے نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے وہ ان کا ایک پاکستان کا ادارہ ہے اور ہمارے لیے قابل قدر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ ہماری کوئی ناراضگی ہو۔ تو اس لیے بعد میں انشاءاللہ جب الیکشن ہو جائے گا، لوکل گورنمنٹ الیکشن سیکنڈ فیز، تو اس کے بعد آؤں گا۔ ملکن میں بہت بڑے پروجیکٹ ہے، دیر کے لیے ہے، سوات کے لیے ہے، پورے جتنا فیز 2 جہاں پر الیکشن اناؤنسڈ ہے، وہ اب بہت سے پروجیکٹ ہے، لیکن اب الیکشن کی وجہ سے میں اناؤنس نہیں کر سکتا۔ اس پہ بیٹھ کے جو یہاں پر، چونکہ یہ یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کنوکیشن بھی یونیورسٹی کا ہے، ڈگریز بچوں کو دینے تھے، اسٹوڈنٹس کے حوالے کرنے تھے، تو آپ بے فکر رہے، انشاءاللہ اگلے بجٹ میں اس یونیورسٹی کے لیے بہت کافی چیزیں میں انشاءاللہ ڈلوا دوں گا، اور آپ کی یہ مسئلے انشاءاللہ فار ایور حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، آپ سب کا ایک دفعہ شکریہ۔ والدین یہاں پر موجود ہے، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، وہ بھی بور ہو چکے ہوں گے، اور اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر، عمائدین، میرے منتخب نمائندگان یہاں پر، اور ایکیڈیمیا کے آپ کے لوگ، ہمارے ٹیچرز حضرات، اسٹوڈنٹس، ایکس وی سیز یہاں پر موجود ہے، سینٹ کے یہاں پر ممبران موجود ہے، تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اور سب سے پہلے تو میں وی سی صاحب آپ کا، آپ کے فیکلٹی ممبران کا، اور آپ کی جتنی بھی یہاں پر ٹیم موجود ہے، ان سب کا مشکور ہوں کہ آج آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا، اور میں اپنے ہی علاقے میں سوات میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ یہ آپ لوگوں نے مجھے ایک موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جتنے بھی والدین تشریف لائے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، عمائدین علاقہ یہاں پر موجود ہے، منتخب ممبران یہاں پر موجود ہے، پریس کے دوست یہاں پر موجود ہے، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے لیے دونوں نے ایک اسپیچ لکھی ہوئی ہے جو حسن شیر صاحب نے پڑھی۔ کبھی کبھار جب اس طرح کا فنکشن ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کاغذ سے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن میری عادت چونکہ اب میں زیادہ بول نہیں سکتا، اتنی زیادہ باتیں کرتا نہیں میں، تو میرے خیال میں اس کو ایوائڈ کر لیتا ہوں، اور جو جنرل سی باتیں ہیں جو حسن شیر صاحب نے بات کی، اور کچھ اس یونیورسٹی کے حوالے سے جو میرے نالج میں ہے، اس کے حوالے سے میں کچھ بات کر لوں گا، اور زیادہ ریسرچ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے تو میرے خیال میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ یہاں پر پی ایچ ڈی اسکالرز موجود ہے، وائس چانسلرز موجود ہے، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو ان کے سامنے اس طرح کی بات کرنا میرے خیال مناسب نہیں ہے۔ آج میرے لیے خوشی بھی اس لحاظ سے بھی خوشی ہے کہ اس پینڈال میں نیچے میرے یونیورسٹی فیلوز، میرے علاقے کے میرے کلاس فیلوز یہاں پر موجود ہے، تو میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ یہاں پر داؤد جان صاحب موجود ہے جو وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، یہ میرے یونیورسٹی فیلو تھے، اسکول فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ یہاں پر بہت سے میرے اور بھی دوست موجود ہیں، ابرار موجود ہے یہاں پر، یہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا، اور میرے علاقے ڈاکٹر نجیب یہاں پر موجود ہے، یہاں پر چیئرمین بورڈ یہاں پر موجود ہے،
تو اور بھی سوات کے میرے معززین دوست یہاں پر موجود ہیں. میں صرف 2-3 چیزیں اس پہ بحث کرنا چاہوں گا. ایک تو جس یونیورسٹی میں کھڑا ہوں، بدقسمتی سے ڈاکٹر حیدر صاحب یہاں پر موجود ہے، جو ہمارے MNA ہیں، پچھلی حکومت میں ہمارے ساتھ MP رہے. اور اس یونیورسٹی کا ایک چکر میں نے لگایا تھا جب پرویز خان ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، اور پچھلی گورنمنٹ میں یہاں پر ہم آئے تھے. اور جو یونیورسٹی VC صاحب تھے وہ اس وقت انہوں نے جو پریزنٹیشن دی تھی، پتہ نہیں کوئی ٹھیلا تھا ادھر ہم گئے تھے. میں نے اس VC صاحب سے ایک کویشچن پوچھا کہ VC صاحب یہ کیا چیز ہے، یہاں پر کوئی آپ بلڈنگ بنا رہے کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک تو میرے خیال میں جو زمین کی انہوں نے سلیکشن کی تھی اس میں بڑے مسائل تھے. اس کے بعد پھر ڈفرینٹ جو لوگ آئے، VC صاحب آئے، VC صاحبان یہاں پر آئے، تو انہوں نے اس طرح اس یونیورسٹی کو فوکس نہیں کیا. ہر ایک جو VC صاحب آتے ہیں، یا اگر ہم لوگ آتے ہیں، پولیٹیکل لوگ آتے ہیں، یا دوسرے ادارے میں لوگ آ جاتے ہیں، تو ہر ایک کی ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے. کچھ ڈیولپمنٹل سائڈ پہ اچھے پرفارم کرتے ہیں، کچھ اکیڈیمیا پہ اچھے پرفارم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ڈفرینٹ مائنڈ کے لوگ آئے. اس یونیورسٹی کے حالات دیکھ کے پچھلے حکومت میں بڑی کوشش کی کہ اس کو ہم اس کی بلڈنگ تعمیر کروا سکے، اس کے لیے فنڈز منظور کروا سکے. کیونکہ یونیورسٹی کی زمین موجود تھی، اور بدقسمتی سے لاکھوں روپیہ آپ باہر رینٹڈ بلڈنگ پہ ان اسٹوڈنٹس کو آپ ان کو ایجوکیٹ کروا رہے ہیں. تو یہ ایک شرم کی بات تھی کہ زمین موجود ہے اور آپ باہر رینٹڈ بلڈنگ میں آپ لوگوں نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے. تو بہرحال اس دفعہ جب مجھے موقع ملا ایز اے چیف منسٹر، تو میری پہلی خواہش تھی، میرا پہلا فوکس تھا کہ اس یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پر میں کھڑا کر لوں، ان کے لیے بلڈنگز بنا دوں. تو جو فنڈ میں نے منظور کروائے وہ الحمدللہ کافی اس پہ کام ہو چکا ہے. اور آج بڑی خوشی ہوئی جب آج یہ بلڈنگز وغیرہ میں نے دیکھ لی، اور یونیورسٹی میں تقریباً کوئی 800 اسٹوڈنٹس آپ یہاں پر موجود ہیں، 800. اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مارچ تک یہاں پر تقریباً کوئی 3-4 ہزار کے لگ بھگ ٹوٹل اسٹرینتھ 6,000 ہے شاید، یہ اسٹوڈنٹ بھی اس یونیورسٹی میں واپس آئیں گے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. باقی انہوں نے جو ڈیمانڈس کی اس پہ میں آخر میں بات کروں گا. دیکھیں یہاں پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس جنہوں نے آج ڈگری لی، اس طرح کی ایک ڈگری آج مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے BS آنرس ایگریکلچر اور MS آنرس ایگریکلچر کی ڈگری لی تھی 1996 اور 1999 میں. تو وہ دن مجھے یاد ہے، آج مجھے وہی دن یاد آیا جب میں ڈگری لے رہا تھا. تو آج بڑی خوشی ہوئی جب میں ان نوجوانوں میں، ان طلباء اور طالبات دونوں اسٹوڈنٹس میں آج ڈگری ان کو پرووائڈ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں وہ گولڈ میڈل ان کے گلے میں ڈال رہا تھا. تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج مجھ جیسے نادر انسان کو موقع ملا، اور اللہ نے میرے ذریعے آج آپ کو یہ ڈگری دلوا دی. تو میں آپ اسٹوڈنٹ سے ایک گزارش ہے میری، بلکہ آپ ایک نصیحت یہ سمجھ لے کہ یہاں تک آنا، آپ کو تعلیم دلوانا، یہ آپ کے والدین کا کام تھا. آج انہوں نے وہ مکمل کر لیا. باقی آج کے بعد اب آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے. اور یہ سوچ یہ اکثر ہم لوگوں سے سنا کرتے ہیں کہ یار اس ملک نے ہمیں کیا دیا. میں کہتا ہوں جو آج آپ لوگوں نے ڈگری لی ہے یہ اس ملک نے آپ کو دی ہے. اب آج کے بعد آپ نے اس ملک کو کچھ دینا ہے، تو اس پہ آپ نے سوچنا ہے کہ اس پاکستان کو آپ نے کیا دینا ہے. یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے، آج سے آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے. تو یہ ایک گزارش ہے. اور والدین کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھوایا، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دی. تو یہ آج سے آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے اور اپنے ملک کے بارے میں ہی سوچیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ سوات کے حوالے سے یہاں پر دیر کی اسٹوڈنٹس بھی موجود ہے، شانگلہ کی اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہے. تعلق میرا ملکن ریجن سے ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں صرف سوات کا وزیر اعلیٰ ہوں، تو پورا ملکن ریجن اور اس کے بعد پورا خیبر پختونخوا، تو سب کے ساتھ ہم نے، چونکہ پارٹی بھی انصاف کے نام سے ہے، پاکستان تحریک انصاف، تو سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. انصاف کس طرح ہوگا؟ اگر سوات میں ہم اور یونیورسٹی بنوا رہے ہیں تو اسی طرح ڈفرینٹ جو ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ ہے، یا جو پشاور ہمارا ہے، مردان ہے، جو ہزارہ ریجن ہے، اور اب جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ ہمارے پاس آئے جو ضم ہو چکے ہیں، تو ان میں بھی اس طرح کی یونیورسٹی اور کالجز ہم نے بنوانی ہے. تو چونکہ آج میں سوات میں موجود ہوں
تو سوات کے حوالے سے 2010 میں یہ یونیورسٹی اناؤنس ہوئی. اب الحمدللہ پشاور میں 4-5 یونیورسٹیاں ہیں. اس وقت جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو ایک ہی یونیورسٹی تھی, وہ پشاور یونیورسٹی تھی, ایگریکلچر یونیورسٹی تھی, اس میں UET پشاور اور ساتھ ہی میڈیکل کالج تھا. تو یہ ایک ہی یونیورسٹی کی اس میں تھا. اب الحمدللہ وہ ساری یونیورسٹیاں بن چکی ہے, اور سوات کے حوالے سے سوات کے لوگوں کے لیے, سوات کے بچوں کے لیے, پورے ملکن ریجن کے بچوں کے لیے, بلکہ پورے خیبر پختونخوا کے بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین لی اور بس پھر اس کو چھوڑ دیا اور رینٹڈ بلڈنگ میں کام شروع کروا دیا. نہیں, الحمدللہ زمین بھی اس کے لیے فائنل ہو چکے ہیں ان یونیورسٹیز کے لیے, اور اس پہ کام بھی شروع ہے. بلکہ میرے خیال میں آدھی سے زیادہ ان کا کنسٹرکشن مکمل ہو چکا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس ٹینیور میں جتنا بھی ٹینیور ہے, اس میں اس یونیورسٹی کو بھی اور جتنی بھی نئی یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی ہم ان کی بلڈنگ بھی بنوا دیں, اور اسٹوڈنٹس وہاں پر آئے اور وہاں پر وہ ایجوکیشن لے. تو اس میں ایک ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور سوات, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سوات, اور جو ایک واحد یونیورسٹی ہے جو خیبر پختونخوا میں نہیں ہے وہ اینیمل سائنس یونیورسٹی, جو لائف اسٹاک یونیورسٹی بھی اسے کہتے ہیں, جو ہمارے DVM ڈاکٹرز اور ویٹرنری میڈیسن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈگریاں لیتے ہیں, یا یہ فیصل آباد جاتے ہیں یا میرے خیال میں سندھ میں کوئی یونیورسٹی وہاں پر جاتے ہیں. تو انشاءاللہ 1-2 سالوں بعد یہ یہاں پر سوات میں پڑھا کریں گے, اور ان کے لیے زمین فائنل ہو چکی ہے, فائنل سٹیجز میں ہے, وہ یونیورسٹی بھی فائنل ہونے والی ہے. تو یہ آپ کی 3 یونیورسٹیز, ایک یہ سوات یونیورسٹی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, اور اس کے ساتھ ڈینٹل کالج, اس کے علاوہ جو ہمارے 9 کالجز بن رہے ہیں سوات میں, بہت سے ہمارے اسکول اپ گریڈز ہو رہے ہیں, بہت سا کام ہو رہا ہے سوات کے خطے میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں. تو یہ آپ کے لیے اور سوات کے لوگوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, جو تاریخ میں پہلی بار ملکن ریجن سے کوئی وزیر اعلیٰ آیا ہے, تو وہ میں ہوں. تو انشاءاللہ میری طرف سے جو ہوگا وہ میں آپ کے لیے ضرور کروں گا. اس کے علاوہ جو VC صاحب نے بات کی IT زونز کے حوالے سے, تو پچھلی دفعہ وزیر اعظم صاحب آئے تھے اور انہوں نے ڈیجیٹل سٹی, ڈیجیٹل زون ہری پور اس میں اناؤنس کی, اور پراپرلی انہوں نے اس کی سنگ بنیاد بھی رکھ دی. تو میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ یہاں پر اس سوات یونیورسٹی میں بھی اس طرز کا کوئی ڈیجیٹل سٹی ہم بنا دیں. زمین سوات یونیورسٹی فراہم کرے گی, تو وہاں پر کم از کم ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ اسکلڈ ہو سکتے ہیں, اور یہ اسکلڈ ایجوکیشن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم تو ڈگری لے لیتے ہیں, لیکن بعد میں پھر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا. ایک طریقہ کار ہے گورنمنٹ جاب میں یا جب پرائیویٹ جاب میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ایکسپیرینس تو آپ نے کدھر سے سیکھنا ہے؟ جب آپ کو ڈگری ملی تو اس کے بعد آپ کی حصے میں ایکسپیرینس آئے گی. آپ تو ڈگری کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں لے سکتے. تو میرے کوشش ہوگی کہ یہاں پر وہ ہم ڈیجیٹل سٹی یہاں پر بنوائے, اور جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اسکلڈ بنے, ان کے پاس کوئی نالج ہو, ان کے ہاتھ میں کچھ ہو, کہ جو وہ فارغ ہوں اور ان کو جاب اویلیبل ہو. تو انشاءاللہ وہ پروپوزڈ ہے, ان کے ساتھ پھر میں بیٹھ جاؤں گا. تو یہ جو بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یا جو میں نے بات کی, انہوں نے بھی IT کے حوالے سے بات کی, میرا خیال میں یہاں پر ہمیں ڈیجیٹل سٹی بنانی چاہیے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس, پورا علاقہ, پورا ملکن اس سے مستفید ہو. ہری پور میں ایک ہے, ایک مردان میں ہے, اور ایک میں نے سوات کے لیے رکھا ہے, اور ایک صدر ڈسٹرکٹ میں ہم بنائیں گے. تو میری خواہش ہے کہ آج اگر یہاں پر آپ لوگ چاہتے ہیں, VC صاحب اور آپ کی پوری ٹیم موجود ہے, تو میں سوات یونیورسٹی کی طرف سے اناؤنس کر دیتا ہوں. باقی جو آپ کی ڈیمانڈز ہے, جو حسن شیر صاحب آپ نے ڈیمانڈز کی ہے کوئی 3500 اس کی ملینز کی, کہ یہاں پر ہمیں اور سیکنڈ فیز میں جانا ہے. اس کے علاوہ آپ نے انڈورمنٹ فنڈ کے حوالے سے بات کی, کچھ 2-3 اور آپ کی وہ ہے. الیکشن کمیشن نے ایک زنگ رکھا ہوا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے ڈیولپمنٹل اس کے حوالے سے. حالانکہ یہ سارے ان گوئنگ اسکیمز ہے, کوئی نیا اسکیم اس میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی میں آج نیا اسکیم اناؤنس کر رہا ہوں. یہ ہماری ہی فنڈ سے یہ آج کی بلڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہے, لیکن میں نے اس کو اناگوریٹ اس لیے نہیں کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف سے وہ ان کا ایک پاکستان کا ادارہ ہے اور ہمارے لیے قابل قدر ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ ہماری کوئی ناراضگی ہو. تو اس لیے بعد میں انشاءاللہ جب الیکشن ہو جائے گا, لوکل گورنمنٹ الیکشن سیکنڈ فیز, تو اس کے بعد آؤں گا. ملکن میں بہت بڑے پروجیکٹ ہے,
دیر کے لیے ہے، سوات کے لیے ہے، پورے جتنا فیز 2 جہاں پر الیکشن اناؤنسڈ ہے وہ بہت سے پروجیکٹ ہے، لیکن اب الیکشن کی وجہ سے میں اناؤنس نہیں کر سکتا. اس پہ بیٹھ کے جو یہاں پر چونکہ یہ یونیورسٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کنوکیشن بھی یونیورسٹی کا ہے، ڈگریز بچوں کو دینے تھے، اسٹوڈنٹس کے حوالے کرنے تھے. تو آپ بھی فکر ہے انشاءاللہ اگلے بجٹ میں اس یونیورسٹی کے لیے بہت کافی چیزیں میں انشاءاللہ ڈلوا دوں گا اور آپ کی یہ مسئلے انشاءاللہ فار ایور حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آخر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سب کا ایک دفعہ شکریہ. والدین یہاں پر موجود ہے، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، وہ بھی بور ہو چکے ہوں گے، اور اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر، عمائدین، میرے منتخب نمائندگان یہاں پر، اور اکیڈیمیا کے آپ کے لوگ، ہمارے ٹیچرز حضرات، اسٹوڈنٹس، ایکس وی سیز یہاں پر موجود ہے، سینٹ کے یہاں پر ممبران موجود ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. پاکستان زندہ باد.